بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں کل جو پروگرام ہم نے دیا تھا اس کے جہاں اس کو ختم کیا تھا اس سے اگلی قسط جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرد واحد، یہ کاؤنٹ ٹالسٹائے روسی فلاسفر ہیں جنہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ فرد واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عظیم الشان مصلحین میں سے ہیں جنہوں نے قوموں کے اتحاد کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ ان کے فخر کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ انہوں نے وحشی انسانوں کو نور حق کی جانب ہدایت کی اور ان کو ایک اتحاد اور صلح پسندی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا بنا دیا اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے راستے کھول دیے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فرد واحد کی ذات سے ظہور پذیر ہوا۔ یہ خیال ہے کاؤنٹ ٹالسٹائے روسی فلاسفر کا۔ عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس جگہ پانا قابل عزت ہے قابل عزت ہے۔ پروفیسر مارگولیس توازن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن بھی پیدا کیا۔ کیسے؟ پیغمبر عرب نے جو تعلیمات دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی ہیں وہ روحانی اور مادی ہر دو اقسام کی ریاستوں کو اپنی اپنی جگہ ٹھکانے سے رکھنے والی اور دونوں کے درمیان بہترین توازن قائم رکھنے والی ہیں۔ یہ نظریات، یہ خیالات ہیں مسٹر فن چی بدھ عالم چینی لیڈر کے۔ توحید کے بارے میں مسٹر ہولڈرسن کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہی یہ خوبی ملی ہے کہ اس میں وہ تمام اچھی باتیں موجود ہیں جو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ مسٹر ہولڈرسن۔ تعلیمات، یہ ڈاکٹر کلارک جو ہے نا ان کے خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیلایا ہوا مذہب بالکل واضح اور صاف ہے۔ وہ ایک جامع معنی عقیدہ ہے جو ایک ہی کتاب یعنی قرآن پاک پر مبنی ہے۔ وہ سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ عملی پیرائے میں، یہ اوپر تھا ڈاکٹر کلارک، اب یہ نیچے ہے عملی پیرائے میں۔ یہ اس کا ٹاپک ہے۔ پروفیسر مارلین جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی چیز عیسائیوں کو اس ضلالت اور گمراہی کے خندق سے جس میں وہ گرے پڑے تھے نہیں نکال سکتی تھی بغیر اس آواز کے جو سرزمین عرب کے غار ہرا سے آئی، الا کلمت اللہ، جس سے یونانی انکار کرتے تھے۔ اس آواز نے دنیا میں پیدا کیا اور ایسے علمی پیرائے میں کیا جس سے بہتر ممکن نہ تھا، جیسی انسانیت اور مروت مسلمانوں میں ہے شاذ و نادر ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو۔ دو چھوٹے جملے ایسے ہیں جس میں پورے دین کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لیبان کہتے ہیں تمام مسلمان اپنے مذہب کو دو چھوٹے جملوں میں بیان کرتے ہیں جن کا اختصار اور جن کی جامعیت حیرت انگیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس پہ فطرت انسانی کے مطابق جان ڈیوڈ بولٹ ہسٹری آف دی ورلڈ میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں قرآن ایک عام مذہبی، تمدنی، ملکی، تجارتی، دیوانی، فوجداری وغیرہ کا ضابطہ ہے۔
قرآن ایک عام مذہبی، تمدنی، ملکی، تجارتی، دیوانی، فوجداری وغیرہ کا ضابطہ ہے، ہر ایک امر پر حاوی ہے۔ مذہبی عبادت سے لے کر جسمانی صحت، جماعت کے حقوق سے لے کر حقوق افراد، اخلاق، جرائم، دنیاوی و دینی سزا و جزا وغیرہ تک کے عام احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں اصول بھی ہیں جن کی بنا پر حکومت کی بنیاد پڑی اور اسی سے ملکی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں اور روزمرہ کے مقدمات جانی و مالی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک بے نظیر قانون ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ جان ڈیون رپورٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں یہ بیان کرتے ہیں: استقلال، استقامت، عزت نفس۔ استقلال، استقامت، عزت نفس۔ اس پہ ڈاکٹر ہٹلر لکھتے ہیں: اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے، جو حکم دیتا ہے کہ استقلال، استقامت، عزت نفس نہایت لازمی ہیں۔ اس کی خصوصیات شائستگی اور تمدن کی سب سے بڑی بنیاد ہیں۔ غار ہرا سے کوئی چیز عیسائیان روم کو گمراہی و تباہی کے خندق سے، جس میں وہ گرے پڑے تھے، نہیں نکال سکتی تھی سوائے اس آواز کے جو سرزمین عرب کے غار ہرا سے آئی۔ پروفیسر مارس۔ تعلیمات ایک معمولی عقل و سمجھ کا مسلمان بھی جہاں جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، جو دوسروں پر ضرور اثر کرتی ہیں۔ صبح، دوپہر اور شام کو اسلام کے حکم کا نعرہ اذان بلند ہوتا ہے، اور وہ سر جو پہلے پتھروں اور حیوانوں کے آگے جھکا کرتے تھے اب خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے معیار اخلاق کو بے حد بلند کر دیا ہے۔ جوزف تھامسن۔ استقلال، حقیقی اور سچے ارادوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگاتار استقلال کے ساتھ جس کا آپ سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکا، اور ایسا استقلال جس میں پہلی وحی کے نزدیک نزول کے وقت سے لے کر آخر دم تک کبھی اس کے قدم سچائی کے اظہار سے نہ ڈگمگائے۔ پروفیسر فری مین۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔